بشریت اور نبوت کے عنوان سے آج ہمارے گفتگو کا آخری روز ہے۔ تمام حضرات کی توجہات اور آمد کا بے حد شکر گزار ہوں۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اسی طرح ذکر حسین سنتے رہیں، اگلے سال بھی ساری زندگی پروردگار آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اس بارگاہ کو تا قیامت تک آباد رکھے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ میجر تنویر جعفری، ان کی خانوادہ اور جس نے اس عشر محرم الحرام میں جس طریقے سے جس طرح سے اپنی بساط کے مطابق تعاون فرمایا، پروردگار ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل اعملوا، میرے حبیب کہہ دیجئے تم لوگ عمل کرو۔ آیت کا آغاز لفظ کل سے ہو رہا ہے اور لفظ کل کے بہت زیادہ ترجمے ہوئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ متراجم کم از کم جو سفید ریش والے حضرات موجود ہیں ان کی نظروں سے تو لازماً گزرے ہوں گے۔ کسی نے ترجمہ اپنی عقیدت کے مطابق کیا لفظ کل کا، جس طرح کئی آیات ہیں جو لفظ کل سے آغاز ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، ہے نا، بچوں کو بتائیں۔ لفظ کل کے بہت زیادہ ترجمے ہوئے۔ آپ نے ان متراجم کا معیار عقیدتوں کے لحاظ سے سمجھنا ہے۔ پہلا ترجمہ کرنے لگا ہوں کل کا، قل هو اللہ احد، کہہ اللہ ایک ہے۔ یہ ترجمہ حضرات کی نگاہوں سے گزرا ہوگا اکثر، کہہ اللہ ایک ہے۔ ایک اور ترجمہ ہوا کل کا،
دیجئے اللہ ایک ہے. ایک اور ترجمہ ہوا لفظ کل کا، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. عقیدتوں کے انداز ان ترجموں سے ہوتے ہیں، عقیدتوں کے انداز ان ترجموں سے سمجھ آتے ہیں. کہہ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اور آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. لفظ کل سے اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے. میں سب گرمی کی وجہ سے اتارتا ہوں، اس کا پریشان نہ قل اعملوا، میرے حبیب کہہ دیجئے تم لوگ عمل کرو. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، دیکھتا ہے. وَرَسُولُهُ، اس کا رسول تمہارے اعمال دیکھتا ہے. وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ مومن بھی ہیں جو تمہارے اعمال دیکھتے ہیں. کیا کہنے نگاہ رسالت کے، موضوع چونکہ بشریت اور نبوت ہے نا، کیا کہنے نگاہ رسالت کے کہ جس نے آدمی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، اور صاحب ایمان کو کل ایمان بنا دیا. جس کی نگاہ نے سفر کو ہجرت کر دیا، ہلاکت کو شہادت کر دیا، موت کو زندگی کر دیا، زندگی کو بندگی کر دیا، درگاہوں کو صاحب تاج کر دیا، نماز کو مومن کی معراج کر دیا. جس کی نگاہ نے اسلام کو فطرت کر دیا، ایمان کو عادت کر دیا، عادت کو عبادت کر دیا، صاحب زر کو غنی کر دیا، بے زر کو بوزر کر دیا. جس کے نور نے کائنات کو منور کر دیا، جس کے سجود نے سخاوت کو کوثر کر دیا، جس کے شہود نے عقل کو موقر کر دیا، جس کے وجود نے حق کو حقیقت منتظر کر دیا، اور جس کی نگاہ نے کسی کو بلال، کسی کو قمبر اور کسی کو حیدر کر دیا. پورا قرآن پڑھتے جائیں، ایک ایک آیت نگاہ رسالت کا قصیدہ پڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. اس لیے تو ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. وہی رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم پہلے دی، بعد میں مصطفیٰ کو خلق کیا، اور ایسی قوت گویائی بخشی رب العالمین رحمت للعالمین کو کہ نباتات، جمادات، حیوانات، ہر ذرہ کائنات کسی اور کی بات چاہے سنے نہ سنے، لیکن سرکار کی آواز کو ضرور سنتے ہیں. اس لیے بکریوں سے سجدہ کروا کر، سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا کر، اور چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتایا کہ یاد رکھنا خدائی تو اس خدا کی ہے، لیکن بادشاہی مجھ مصطفیٰ کی ہے. اور صرف قوت گویائی نہیں بخشی قبلہ، ایسی نگاہ عطا کی کہ جب سے یہ کائنات بنی ایک ایک منظر اپنے حبیب کو دکھلایا. جب سے یہ کائنات بنی ایک ایک منظر اپنے حبیب کو دکھلایا. کبھی کہا الم ترا ان الذی حاج ابراہیم فی ربہ، میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو تیرے رب کے بارے میں ابراہیم سے جھگڑا کرتا تھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ہزاروں سال پہلے کا دور ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اور پروردگار کہتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو تیرے رب کے بارے میں ابراہیم سے جھگڑا کرتا تھا؟ پھر کہا الم ترا الی الملاء من بنی اسرائیل بعد موسیٰ، میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا اس جماعت کو جو بنی اسرائیل میں سے نکلی موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟
پھر کہا الم تری الی الذین یزکون انفسہم، میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں؟ پھر کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پورا قرآن پڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت نگاہ رسالت پہ دلیل پہ دلیل پہ دلیل پہ دلیل ہے، لیکن سورہ نساء کی آیت 41 نے نگاہ رسالت پہ دلالت کی تہائی کر دی، جب پروردگار عالم نے کہا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرے حبیب کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا نظارہ ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو لائیں گے اور پھر آپ کو ان تمام گواہوں پہ گواہ لے آئیں گے۔ بیداروں کے سنیں، بیداروں کے سنیں، کیا منظر، کیا کیفیت، کیا نظارہ جب ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو لائیں گے، آپ کو ان تمام گواہوں پہ گواہ لے آئیں گے۔ آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، شیس اپنی امت کی گواہی دیں گے، انوش اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے، اسماعیل اپنی امت کی گواہی دیں گے، اسحاق اپنی امت کی گواہی دیں گے، یونس اپنی امت کی گواہی دیں گے، ایوب اپنی امت کی گواہی دیں گے، یوسف اپنی امت کی گواہی دیں گے، صالح اپنی امت کی گواہی دیں گے، زکریا اپنی امت کی گواہی دیں گے، یحییٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، ہارون اپنی امت کی گواہی دیں گے، موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، شعیب اپنی امت کی گواہی دیں گے، عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دے گی۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا کہ میری امت نے ایسا کیا، میری امت نے ویسا کیا، میری امت نے یہ سلوک کیا، میری امت نے وہ سلوک کیا۔ تمام امتوں کا مقدر ان کے انبیاء کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام انبیاء کی تقدیر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تمام امتوں کا مقدر، تمام امتوں کا مقدر ان کے انبیاء کے ہاتھ میں، تمام انبیاء کی تقدیر محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ جو بہت زیادہ بہتر ہوگا کہ ایک کم 1,23,999 انبیاء و مرسلین کا مستقبل جس کے لبوں کی جنبش کا محتاج ہو، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں، یا رسول اللہ، آپ نے تمام انبیاء ما سبق کی گواہی کیسے دے دی؟ گواہی کا کیا اصول ہے؟ کوئی وکیل بیٹھا ہو تو بتا دے، آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ دنیا تو کہتی ہے آپ 40 برس میں نبی بنے تھے، آپ نے گواہی کیسے دے دی؟ تو جواب آیا خاموش، کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، میں تو تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھا۔ یاد رکھنا، آدم توبہ کروا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، نوح سفینہ چلا رہے تھے، میں نے دیکھا، ابراہیم آگ کو گلزار بنا رہے تھے، موسیٰ طور پہ جا رہے تھے، عیسیٰ کوڑیوں کو شفا دے رہے تھے، یوسف کنویں سے باہر آ رہے تھے، میں دیکھتا رہا۔ اور یہ تو پچھلی امتوں کی بات ہے، تو جو میری اپنی امت ہے اس کے اعمال مجھ سے چھپے رہیں گے؟ نہیں، میں اپنی امت کے ایک ایک آدمی کے، ایک ایک شخص کے، ایک ایک انسان کے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہوں۔ یاد رکھنا، تم صفِ ادا بچھا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، لنگر پک رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ اور میرے وہ امتی جو اس عشرے کے دوران میرے رب کی وحدانیت پہ، میری رسالت پہ اور میرے بھائی علی کی ولایت پہ بلند سے بلند نعرے بلند کر رہے تھے، میں انہیں بھی دیکھ رہا تھا۔
یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اے سید و سردار نبی، ہمیں قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت اور دانائی کا سرچشمہ، ہمیں قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت اور دانائی سے لبریز، انکا لمن المرسلین، بالضرور تو رسولوں میں سے ہے۔ اور یہ شرف صرف حبیب کبریا کو حاصل ہے کہ پروردگار عالم نے جب جب بھی اپنے حبیب کو پکارا ہمیشہ القابات کے ساتھ، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی سراج منیر کہا۔ اور آپ سرکار کا جو اسم گرامی ہے نا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات بلند کا سلام علیکم۔ قرآن مجید میں صرف 4 مقامات پہ آیا۔ پہلا مقام وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے، یہ اعلان رسالت کرے تب بھی رسول، نہ کرے تب بھی رسول، بولے تب بھی رسول، چپ رہے تب بھی رسول، زمین پہ ہو تب بھی رسول، عرش بری پہ ہو تب بھی رسول، حسنین کو کندھوں پہ بٹھائے تب بھی رسول، اور زہرا کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تب بھی رسول۔ وما محمد الا رسول، اعلان رسالت کرے تب بھی رسول، نہ کرے تب بھی، بولے تب بھی، چپ رہے، زمین پہ ہو عرش بری پہ ہو، حسنین کو کندھوں پہ بٹھائے تب بھی رسول، زہرا کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تب بھی رسول، یہ کسی کو اپنی گود میں اٹھائے تب بھی رسول، یہ کسی کو اپنی گود میں اٹھائے تب بھی رسول، کسی کی گود میں پرورش پائے تب بھی رسول، یہ کسی کو اپنے گھر میں پالے تب بھی رسول، اور کسی کو اپنے شہر سے نکالے۔ دوسرا مقام ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تیسرا مقام بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہ۔ چوتھا مقام محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحمۃ بینہم۔ 4 مقامات پہ نام محمد، 1 مقام پہ نام احمد، مبشر برسولیات میں بعد اسم احمد۔ 4 مقامات پہ نام محمد، 1 مقام پہ نام احمد، احمد احمد احمد۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جن 4 مقامات پہ نام محمد آیا، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو یا محمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، حالانکہ دوسرے جتنے بھی پکارے یا کہہ کے پکارا، یا آدم کہا، یا عیسیٰ کہا، یا زکریا کہا، یا داؤد کہا، لیکن اپنے محبوب کو یا محمد نہیں کہا۔ اور آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی آئے، کسی ایک کا نام بھی محمد نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ کہ پروردگار نے سوچا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، تخت شفاعت سجے گا، میرا محبوب بیٹھے گا، تو رب ذوالجلال نے سوچا کہ کہیں میرا کوئی رسول، میرا کوئی نبی، میرا کوئی پیغمبر کہیں یہ دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ چلو مقام میں نہ صحیح نام میں تو برابر ہے، مقام میں نہ صحیح نام میں تو برابر ہے۔ تو پروردگار اپنے کسی رسول، نبی، پیغمبر کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ نام میں برابری کرے، تو کسی امتی کی جرت کیسے ہو گئی کہ مقام میں برابری کر کے اپنے جیسا، امتی کی جرت نہیں، مقام میں برابری کر کے اپنے جیسا کہتا میرے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے حکم دیا بھیا تھوڑی سی کھول دو نا آواز تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا، بڑی مہربانی آپ۔ اس لیے رب ذوالجلال نے حکم دیا اگر میرے محبوب کی تعریف کرنا چاہتے ہو تو ایسے کرنا جیسے میں رب محمد چاہتا ہوں۔
اگر میرے محبوب کی تعریف کرنا چاہو ایسے جیسے میں رب محمد چاہتا، اگر میرے محبوب کے چہرے کی تعریف کرنا چاہو تو محض خوبصورت چہرہ نہ کہنا بلکہ کہنا والشمس والضحیٰ۔ اگر میرے محبوب کے رخساروں کی تعریف کرنا چاہو تو کسی گلاب کی پتی سے تشبیہ نہ دینا بلکہ کہنا والقمر اذا تلاہا۔ اگر میرے محبوب کی زلفوں کی تعریف کرنا چاہو تو محض کالی زلفیں نہ کہنا بلکہ کہنا واللیل اذا سجاہا۔ اگر میرے محبوب کے ابرو کی تعریف کرنا چاہو تو کسی کمان سے تشبیہ نہ دینا بلکہ کہنا کانا قاب قوسین او ادنیٰ۔ اگر میرے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرنا چاہو تو محض نرگسی آنکھیں کہہ کے جان نہ چھڑا لینا بلکہ کہنا مرج البحرین یلتقیان۔ اگر میرے محبوب کے سینے کی تعریف کرنا چاہو تو محض کشادہ سینہ نہ کہنا بلکہ کہنا علم نشرح لک صدرک۔ ہے کوئی خریداری ان جملوں کا؟ اگر میرے محبوب کے پیروں کی تعریف کرنا چاہو تو محض خوبصورت پیر نہ کہنا بلکہ میرے محبوب کے پیروں کو صراط مستقیم کہنا اور ہر نماز میں یہ دعا کرنا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارا اس راستے پہ چلا جس پہ تیرے حبیب کے قدم چلا کرتے تھے۔ اگر میرے محبوب کے مقام کی بلندی کی تعریف کرنا چاہو، جملہ ضائع نہ کرنا بھی، اگر میرے محبوب کے مقام کی بلندی کی تعریف کرنا چاہو تو اپنی اذانوں میں اس کی بلندی کے لیے دعائیں مت کرنا۔ سب سے بڑا جملہ ہے، سب سے بڑا پورا شرع کا سب سے بڑا جملہ، اپنی اذانوں میں اس کی بلندی کے لیے دعائیں مت کرنا۔ نہیں سمجھ آئی تو کل پی ٹی وی پہ عشاء کی اذان سن لینا۔ آ گئی ہے سمجھ؟ بلکہ سورہ اسراء سے پوچھ لینا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ سبحان ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے عبد کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، اور سدرۃ المنتہا سے آگے کا مقام ہے حبیب کبریا کا، اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے آگے جبریل امین کے پر جل رہے تھے، وہاں سے آگے حبیب کبریا نالین پہنے ہوئے چل رہے تھے۔ سدرہ پہ پہنچے، بے نتیجے آنے لگے، سدرہ پہ پہنچے، جبریل رک گئے، رک گئے بولے نا، سرکار آگے آیا تو جل جاؤں گا، آگے آیا تو اچھا جبریل کوئی خواہش ہے تو بتائیے، کوئی تمنا ہے تو فرمائیے۔ یا رسول اللہ دل میں ایک تمنا، جب ملاقات ہو تو رب ذوالجلال سے اذن لے کے دے دیجیے گا کہ جب آپ کی امت کے مومن، آپ کی امت کے مومن پل صراط سے گزرے تو میں ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں۔ اہل سنت کی معتبر کتاب کا حوالہ دیا میں ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا دوں۔ کیا عقیدہ ہے جبریل امین کا؟ مومنوں کے قدموں کے نیچے پر بچھا دے، منافق کو دوزخ میں الٹا لٹکا دے۔ سفر معراج شروع ہوا سدرہ سے، نور کے 70,000 ہجرا، 7 آسمان، کعبہ قوسین، معراج ہو گئی۔ جانتے ہو آتے ساتھ ہی کیا کہا؟ نہیں، جب پتہ لگے گا تو بھئی نعرہ ایسا لگے کہ والی نجف تک آواز جائے۔
आखिरी मजलिस है ना, इतनी इजाजत तो देते। सिदरा से आगे नूर के 70,000 हिजाबात, 7 आसमान, काबा को से मेराज हुई, आते साथ ही कह दिया अली का चेहरा देखना इबादत है। शबीर का नाना क्या है, और जिसके नाइब को खुदा समझते हैं कुछ बंदे, उसने भला बंदों के ज़हन में आना क्या है। आते सारी कह दिया अली का चेहरा देखना इबादत। अच्छा, नमाज इबादत, रोज़ा इबादत, ज़कात इबादत, जहाद इबादत, रास्ते से पत्थर हटाओ, मरीज़ की ज़िम्मेदारी करो, ऐसे काम जिससे किसी का भला होता हो इबादत। अली का चेहरा देखना, मिसाल देता हूँ नतीजे के लिए बात खुल जाए। मरीज़ की ज़िम्मेदारी करो इबादत, नमाज इबादत, रोज़ा इबादत, जहाद इबादत, हज इबादत, ऐसे काम जिससे किसी का भला होता हो इबादत। अली का चेहरा देखना, वजह बता देता हूँ कि मैंने पहाड़ देखा मुझे मरी याद आया, मैंने पहाड़ देखा मुझे मरी याद आया, मैंने सैलाब देखा मुझे समंदर याद आया, मैंने शराब देखा मुझे समंदर याद आया, मैंने सब्जा देखा मुझे बाग याद आया। मुमासलत है ना, वो देखा तो वो याद आया, वो देखा तो वो याद आया, वो देखा तो वो याद आया। अली का चेहरा देखा मुझे खुदा याद आया। यही नतीजा था कि अली का चेहरा देखा मुझे खुदा याद आया। अली का चेहरा देखा खुदा याद आया। खुदा को तो हमने हमेशा याद रखा, मौत को भी याद रखा। मैंने गालिबन 2 मुहर्रम को एक आयत पढ़ी थी, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, कि तुम बेकार खल्क़ नहीं हुए, कारामत हो, क्या तुमने मेरे पास लौट के नहीं आना। याद है शायद आपको, मैंने ये आयत पढ़ी थी जिस दिन अदल की गुफ्तगू हुई थी। लौट के जाना है उसके पास, लौट के उसके पास जाना है। और क्या कहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, ना चाहते हुए भी चखना है, ना चाहते हुए भी। आयत में 2 अल्फाज पढ़े काबिल को, मज़मून मेरा खत्म हो गया भाई, ये बस मैं चंद गुजारिशात पेश करने के लिए। मौत और दूसरा है जायका। मौत के बारे में कहा वो है जिसने जिंदगी और मौत दोनों को पैदा किया। जायके के बारे में तमाम हजरात जानते हैं, 2 तरह का होता है, मीठा, और ये परवरदिगार आलम का बड़ा एहसान है कि उसने हमें मजबूर नहीं रखा।
موت کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، ذائقہ نفس کو تھما دیا، چاہے تو میٹھا بنا لے چاہے تو کڑوا بنا لے، علی سے محبت کر کے ذائقہ میٹھا بنا لے اور علی کے دشمنوں سے محبت کر کے ذائقہ کڑوا بنا لے۔ اس کے پاس جانا ہے جواب دینے کے۔ ایک بہت ہی مشہور فیصل آباد کے صوفی بزرگ گزرے ہیں، شاید کسی نے نام سنا ہو جو فیصل آباد کا رہنے والا ہے۔ ایک مقام ہے فیصل آباد میں مائی کی جھوٹی، شاید کسی کو پتہ ہوگا فیصل آباد کا بابا بالم صاحب، ایک بہت ہی مشہور صوفی بزرگ گزرے۔ انہوں نے فلسفہ انسانیت پہ ایک ربائی لکھی، وہ پیش کر کے میں اشرا تمام کرنے لگا۔ انسان کی جو وقت ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں، رنگ و رس کی ہوس، رنگ اور رس کی ہوس اور بس، رنگ و رس کی ہوس اور مسئلہ دسترس اور بس، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، یہ بھی حاصل ہو جائے وہ بھی حاصل ہو جائے، یہی ہے نا انسان، رنگ و رس کی ہوس اور مسئلہ دسترس اور بس۔ سب تماشا کون ختم شد، اس نے کہہ دیا جو بس تو بس۔ سب تماشا کون ختم شد، اس نے کہہ دیا جو بس تو بس۔ اس مصور کا ہر شاہکار، شاہکار ہے نا سارے، اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس۔ اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس۔ یوں بنی ہے رگے جسم کی، یوں بنی ہے رگے جسم کی، ایک نس تس سے مس اور ایک نس تس سے مس اور بس۔ آج آخری مجلس سے ادا کرو فضائل، آج آخری رات ہے، رسول کے خانوادے کی، بہنوں کے بھائی موجود ہیں، بیویوں کے سہاگ سلامت ہیں، کل ایسی ہوا چلے گی کہ 10 محرم کے 10 گھنٹوں میں 72 جنازے، ایک ماہ پہلے مسلمانوں نے جانوروں کی قربانی کی تھی نا، کیا اصول ہے شریعت کا کہ
کسی جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کر۔ اللہ جانے کیسے مسلمان تھے کہ 4 سال کی بچی کے سامنے باپ کو ذبح کر۔ محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جائے۔ کہیں اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے، کہیں اونو محمد کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا۔ محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر، زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا۔ اور سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ محرم کا دن عزادارو قیامت کے دن سے کم نہیں تھا۔ اکبر بھی مارا گیا، قاسم کی جوانی گھوڑوں کے سمو تلے پامال ہو گئی، اونو محمد کا لڑک پن 12 میل دور برباد ہو گیا، عباس بازو کٹا کے سو گیا۔ اتنا غریب تھا میرا مولا حسین کہ اکبر کے لاشے پہ کونیوں کے بن گیا۔ عزادارو حسین نہیں تھکا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے میدان کربلا کے کونے کونے سے اکٹھے کرتا رہا۔ حسین نہیں تھکا، عباس کے لاشے پہ فرات کے کنارے گیا۔ حسین نہیں تھکا، اونو محمد کے لاشوں پہ 12 میل دور گیا۔ حسین نہیں تھکا، اللہ جانے کتنا وزنی تھا اصغر کا لاشا۔ منہ مدینے کی جانب کر کے کہا ماں میں تھک گیا۔ حسین آئے اپنے خیمے میں، جناب زینب کو بلایا اور کہا یا زینبو، یا ام کلثومو، یا رقیتو، یا سکیناتو، علیکنا منی سلام۔ بیبیو حسین کا آخری سلام۔ جناب زینب نے تبرکات والا صندوق کھولا، رسول خدا کا معراج والا امامہ سر پہ باندھا، ماں زہرا کی چادر کمر پہ باندھی، بابا حیدر کرار کی ذوالفقار نیام میں ڈالی، بھائی حسن مجتبیٰ کے نالین پہنائے۔ اس انداز سے مولا خیمے سے باہر نکلا کہ جناب زینب نے کہا بیبیو آؤ، وہ میرا نانا رسول اللہ، وہ میری ماں زہرا، وہ میرا بابا حیدر کرار، میرے بزرگوں کا سایہ مجھ سے رخصت ہو کے جاتا ہے۔ عزادارو بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا۔ حسین سوار ہوئے ذوالجناح پہ، ذوالجناح کو کہا بس آخری مرتبہ میدان میں لے جا۔ عزادارو ذوالجناح نہ چلا۔ حسین نے کہا ذوالجناح لگتا ہے تو بھی تھک گیا۔ 3 مرتبہ جب کہا، ذوالجناح نے گردن سے پیروں کی جانب اشارہ کیا۔ 4 سال کی سکینہ گھوڑے کے سوموں سے لپٹی ہوئی رو رو کے کہتی تھی گھوڑا میرے بابا کو نہ لے کے جا۔
सकता। किस तरह बाप जुदा हुआ अपनी बेटी से, जब मैदान में पहुंचे ना, जुल्फकार को न्याम से निकाला और कहा आओ देखो 3 दिन के भूखे की जंग देखो, आओ देखो 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, आओ उसकी जंग देखो जिसका अकबर तुमने मार दिया, आओ उसकी जंग देखो जिसके कासिम के लाशे पे तुमने घोड़े दौड़ा दिए। अल्लाह जाने कितने लईनों को वासले जहन्नुम किया। सदा आ गई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। जुल्फकार को नियाम में डाला, अब तीरों को भी आने दो, पत्थरों को भी आने दो, हर तीर का इस्तकबाल मेरा मौला ये कह के करता था बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लते रसूलल्लाह। एक मलून ने पुष्ट की जानिब से ऐसा नेता मारा, हुसैन ने फरात की जानिब रुख किया और कहा अब्बास देख तेरा भाई अकेला रह गया। इतने जख्म थे हुसैन के जिस्म पे कि गिने नहीं जा सकते थे। तीरों में तीर बेबस थे, नेज़ों में नेज़े, बर्छियों में बर्छियां। अदादारों इस आलम से ज़ीन से ज़मीन पे आया, ना ज़ीन पे रहा ना ज़मीन पे रहा, तीरों पे मुअल्लक़ हो गया। धूल उठी, मलून कहता है जो भी हुसैन का सर कलम करके लाएगा इतनी दौलत इनाम में दी जाएगी। दौलत का लालच सुना, 16 घुड़सवार हुसैन का सर कलम करने के लिए आगे बढ़े। दरे खैमा में फिजा ने ये मंजर देखा, दबे लफ्जों में कहा इतना तो गरीब नहीं था। इतना तो गरीब नहीं था। नन्ही सकीना ने पूछा दादी फिजा किसकी बात करती है, तो जनाबे फिजा ने कहा आका दादी खैर मांग। 16 कातिल, अकेला तेरा बाबा, दौलत का लालच। अदादारों दौलत का नाम सुना, नन्ही सकीना एक के खैमे में गई, कुर्ते का दामन फैला के कहती है बीबियों तुम्हारे पास कुछ है तो मुझ सकीना की झोली में डाल दो। मेरे बाबा का कातिल दौलत के लालच। कातिल आगे बढ़े। अदादारों एक हुसैन के करीब आया, खंजर मारता रहा, खंजर मारता रहा। दूसरा आया, नेज़े चबोता रहा, नेज़े चबोता रहा। बड़ी तसल्ली से मारा हुसैन को, सांस ले ले के मारा, तसल्ली के साथ मारा। जानते हो क्यों? क्योंकि पता था अब किसी ने नहीं आना, अब इसका छुड़ाने वाला कोई नहीं। एक आगे बढ़ा, हुसैन की जुल्फों में हाथ मारा, तमाचा मार के कहता है बुला अपने अब्बास को। तीन बेगैरत तलवार लेके आगे बढ़े, तलवार उठाई। अदादारों हाथों में लड़ना आया, तलवार नीचे। दूसरे ने कोशिश की, तलवार नीचे। तीसरे ने मारना चाहा, तलवार नीचे। पास ही खड़ा था शिमर नहीं, कहता है बड़े बहादुर हो, निहत्ता है क्यों नहीं मारते। तीनों यक जुबान बोले
ہمیں بہادری کا تانا نہ دینا. ہم جب بھی حسین پہ تلوار چلانے لگتے ہیں یہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے, لگتا ہے جیسے رسول خدا. یہ کام تم سے نہیں ہوگا. خنجر گھماتا ہوا آگے بڑھا. خنجر کو دیکھ کے ننھی سکینہ دوڑ کے آئی, اپنے آپ کو قاتل پہ پھینک کے کہتی ہے میرے بابا کو چھوڑ دے. اداکاروں, خاندان رسالت کی کل تاریخ میں لگنے والا پہلا تماچا سکینہ. ضربیں چلنا شروع ہو گئی. کسی نے پوچھا تو نے پسے گردن 13 ضربیں کیوں چلائی؟ کہتا ہے کچھ تو خنجر کن تھا, لیکن جب خنجر چلاتا تھا کسی بیوی کے ہاتھ. ہر ضرب پہ میرا مولا کہتا رہا نا اب تو راضی ہے نا, نانا اب تو راضی ہے. لیکن جب آخری ضرب چلے کہا ماں اب تو راضی ہے, تیرے بابا کا دین بچ گیا. میری سکینہ کو چاہے تماچے لگے, ماتم حسین, ماتم حسین. کوئی سیدی وہ یاد ہے